پروگرام میں خوش آمدید۔ اسلام آباد میں ایک مرڈر ہوتا ہے، ایک خاتون ہے جس کا نام سارہ ہے اور وہ ایاز امیر صاحب کی بہو ہیں۔ اب وہ مرڈر کیسے ہوا، کیا ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے اس کے مرڈر میں انوالو ہیں؟ اگر مرڈر ہوا تو کیسے ہوا، کیا وجہ تھی اس کی؟ کیا پہلے سے دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی معاملات اس طرح کے رہے جو الٹیمیٹلی بالآخر قتل تک پہنچ گئے، یا پھر اچانک کچھ ہوا؟ اب یہ بہت سارے معاملات ہیں، یہ جب تک کہ انکوائری، تحقیقات، جو تحقیقاتی ادارے ہیں، تحقیقات جو کر رہے ہیں، پولیس کر رہی ہے، جب تک کہ اس میں کچھ چیز واضح شکل میں سامنے نہیں آ جاتی، اس وقت تک تو ہم قیاس آرائیوں پہ ہی رہیں گے۔ کچھ باتیں ٹھیک ہوں گی لیکن بہت ساری باتیں درست ثابت نہیں ہوں گی۔ یہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ وقت سے پہلے کہی ہوئی باتیں بہت زیادہ اس کا حصہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے، بہت کم باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے میں اپنا ناصر بٹ صاحب ہیں جو ہمارے نمائندے ہیں اسلام آباد میں، جو چھان بین کرتے ہیں اس طرح کے معاملات کی، اور میں اسی لیے ان کی طرف جاؤں گا کہ ناصر بٹ صاحب کوئی آگاہی دیں ہمیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ سارا مرڈر کیس کے حوالے سے۔ خیمہ گوئیاں بالکل اس وقت زیر گردش ہیں، اور اس حوالے سے واضح جو خبریں ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی، لیکن جو سب سے اہم ڈاکومنٹ ہے اس ساری سچویشن میں وہ ایف آئی آر ہے۔ اگر ہم اس کا سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں تو اس میں یہ واضح طور پہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈمبل مار کر جو ہے وہ ان کو قتل کیا گیا ہے، اور جیسے ہی پولیس پہنچی ہے ملزم نے گھر میں خود کو، جو کمرہ تھا اس میں خود کو بند کر لیا ہے، اور دروازہ جیسے ہی پولیس نے کھلوایا، ملزم کی جو شرٹ اور ہاتھوں پر خون تھا اس کے نشانات بھی موجود تھے، اور جو لڑائی جھگڑے کی اپنی بیوی کو دمل مار کے ان قتل کا ملزم نے باقاعدہ طور پر مقدمے میں اعتراف بھی کیا ہے، اور ملزم نے جو نشاندہی جیسے ہی ہوئی ہے تو اس پر باقاعدہ وہ پولیس کو لے کے گئے ہیں باتھ ٹب میں، اور مقتولہ کی جو لاش ہے انہوں نے برآمد کروائی ہے۔ یہ مقدمے میں یہ تمام تر باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے جو خاتون جو قتل ہوئی ہیں ان کا جو پوسٹ مارٹم ہے اس میں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو جسم کے مختلف حصے ہیں اس پر زخم کے نشانات موجود ہیں، خصوصاً جو سر ہے، چونکہ جو ملزم ہے وہ بھی یہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی جانب سے جو ڈمبل ہے وہ مارا گیا ہے ان کے سر پر، اس کے بعد ان کے جو دیگر جسم کے حصے ہیں اس پر بھی مختلف زخموں کے جو ہے نشانات دیکھے گئے ہیں۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن جو اسلام آباد پولیس ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے مطمئن نظر نہیں آتی۔ ان کی جانب سے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ فورنزک جو ٹیسٹ ہے وہ کروایا جائے گا، جو کہ جو سارا کا جگر ہوگا، دل، پھیپھڑے، تیلی، معدے سے سیمپل اس حوالے سے لے لیے گئے ہیں، اور پنجاب جو سائنس ایجنسی ہے ان کو جو سیمپلس ہے بھجوا دی گئے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال جو قانونی معاملات ہیں، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے یا جو ایف آئی آر ہے، ہم اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، لیکن جو اطلاعات ہمارے تک ذرائع کی جانب سے پہنچی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی اس سے پہلے بھی جو ملزم ہیں ان کی دو بیویاں تھیں، لیکن دونوں بیویوں کے بارے میں جو مقتولہ ہیں سارا ان کو نہیں بتایا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری، اس میں جو مقتولہ ہیں ان کی جو والدین ہیں وہ کینیڈا میں زیر مقیم ہیں، لیکن ان کو جو مقتولہ ہیں انہوں نے اس شادی کے بارے میں اطلاع نہیں دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو سارا معاملہ جب عدالت تک پہنچا ہے تو جو سارا کے چچا ہیں کرنل ریٹائرڈ اکرام، اور جو ضیاء الرحیم ہیں وہی ان کے جانب سے جو بیانات ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے جو بھتیجی کے قتل کے الزام ہے وہ نہ صرف جو قاتل کہے جا رہے ہیں جو ملزم ہیں ان پر لگایا، بلکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو ایاز امیر سینئر صحافی ہیں وہ اور ان کی جو سابق اہلیہ ہیں وہ بھی اس قتل میں ملوث ہیں، جس پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے کورٹ سے یہ درخواست کی گئی کہ دونوں کے خلاف جو وارنٹ ہیں گرفتاری کے وہ ہمیں دیے جائیں، جس پر عدالت نے درخواست منظور کر لی۔ یہ جی ساری صورتحال ہے جس میں ابھی تک جو باتیں سامنے آئیں، تفتیشی جو ذرائع ہیں ہمارے ان کی جانب سے جو بتایا گیا ہے کہ 3 ماہ بعد جو 3 ماہ پہلے جو ہے دبئی میں یہ مقیم تھیں، اور 2 سے 3 ان کے چکر جو ہیں پاکستان اس دوران لگے تھے۔ کل جب یہ آئی ہیں پاکستان تو ان کی جانب سے اپنی نئی گاڑی خریدی گئی ہے۔ اب یہ جو گاڑی کا معاملہ تھا، اس گاڑی کے حوالے سے ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گاڑی کے جو پیسے تھے سارا نے خود دیے تھے، لیکن جو گاڑی ہے وہ جو ملزم ہے شاہ نواز انہوں نے کسی طریقے سے اپنے نام پہ کروا لی۔ اب جو گاڑی اپنے نام پہ کروانے
اور پیسے دینے کا جو معاملہ تھا اس پر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی ہے، جس پر جو مقتولہ تھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ پیسے میں نے دیے تھے اس لیے گاڑی میرے نام پہ ہونی چاہیے، گاڑی میرے نام پہ ہو، اس تلخ کلامی ہوئی ہے، جس پر جو قاتل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ نواز ملزم جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ ان کی جانب سے جو ایکسرسائز میں استعمال ہونے والا ڈمبل ہے وہ ان کے سر پہ مارا گیا، جس سے وہ فوری طور پہ بے ہوش ہو گئیں۔ ابھی جو قتل کی وجوہات ہیں، جو موت کی وجوہات ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی ہیں، کیونکہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں بھی کچھ چیزیں واضح طور پہ سامنے نہیں آ سکی ہیں، چونکہ دو معاملات اس ساری سچویشن میں بنے۔ پہلا معاملہ تب بنا جب ان کی جانب سے ڈمبل مارا گیا، ان کے سر پہ وہ لگا، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئیں، لیکن جو ملزم ہیں انہوں نے دوران گرفتاری پولیس حکام کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ پورے باقاعدہ جو ایریا تھا، گھر تھا، وہاں پر خون زمین پر بہہ گیا، جس کی وجہ سے میں ڈر گیا اور میں نے جو ان کی ڈیڈ باڈی تھی یا ان کے جو جسم تھا اس کو میں نے باڈی کو اٹھا کے واش روم تک میں لے گیا اور میں نے ان کو واٹر ٹب میں رکھ دیا اور میں نے پانی چلا دیا۔ یہ اعتراف ملزم کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کیا وہ ڈمبل لگنے کی وجہ سے جو کہ حملہ کیا گیا ملزم کی جانب سے اس وجہ سے ہوئی ہے، یا ناصر بٹ جو صاحب پانی میں آپ ان کا کو شکریہ کہ جی جی آپ نے ہمیں جوائن کیا اور وہ ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، اس کے لیے ہم ناصر بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بات ناصر بٹ صاحب نے کی کہ کوئی پلانڈ مرڈر نہیں تھا، جو ناصر بٹ صاحب نے بات کی کہ پلانڈ مرڈر نہیں تھا، کوئی ایسا ہوا واقعہ، کوئی ایسی وجوہات بنی ہیں جس کی وجہ سے اچانک ہوا، اور جو شاہ نواز ہیں انہوں نے تو اپنا ہاتھ میں لگا ہوا خون بھی صاف نہیں کیا اور انہوں نے اندر سے کمرہ بھی اپنا بند کر لیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا اعتراف کی جہاں پہ بات ہوتی ہے تو اعتراف کئی ہوتے ہیں، جو ابتدائیہ میں اعتراف کی گنجائش نکلتی ہے کہ جی پولیس کے سامنے اعتراف کر لیا، لیکن جب عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو اس طرح سے اعترافات کی گنجائش جو ہے نا وہ گریجولی ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کے اعترافات عدالت میں بھی کر لیے جائیں تو پھر بچنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ تھی صورتحال سارہ کے حوالے سے، جو ایک واقعی ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ غالباً اسلام آباد میں پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس حوالے سے بھی لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہی ہوں تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک صاحب کی طرف جو کہ اس ملک کے وزیر خزانہ رہے، ان کا نام ہے اسحاق ڈار۔ آج کل بات ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار پر جو نیب کے الزامات تھے، جو نیب کی انکوائریز تھی، جو کیسز تھے جن میں اس کو ایبسکاؤنڈر بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس سارے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واپس آ کے وہ مفتاح اسماعیل کی جگہ لیں گے، اور یہ ایک چیز ہے کہ کیا مفتاح اسماعیل جو ہماری معیشت جس جگہ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، کیا اس سے واپسی کا امکان ڈار صاحب کی آنے کی وجہ سے پورا ہوگا، یا مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے نا وہ اتنے عرصے کے لیے ہی وزیر خزانہ رہ سکتے کہ کیونکہ نہ تو وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں نہ وہ سینیٹر ہیں، تو ایسی صورت میں اب یہ دو ایک چہ مگوئی کی بات ہے کہ آیا واقعی اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، آیا واقعی اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنیں گے، آیا واقعی اسماعیل صاحب جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب، جن کو کئی لوگ ٹی وی پہ مفتاح اسماعیل بھی کہہ دیتے ہیں غلطی سے، مفتاح اسماعیل کو مفتاح اسماعیل کیا کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے بعد میں شرارتاً ان کو مفتاح اسماعیل کہنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں ناموں میں بھی بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں لوگ، جان بوجھ کے بھی یہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عظیم چودھری صاحب، ایک پرانے ہمارے صحافی ہیں، اپنے زمانے میں یہ سکوپ دیتے ہوتے تھے، ایسا سکوپ ہوتا تھا جو سالہ سال پر محیط ہوتا تھا، وہ ایسا سکوپ ہوتا تھا جس کی سالہ سال گردش سنائی دیتی تھی کہ یہ ایک خبر دی گئی تھی اور کافی عرصہ اس کی گونج سنائی دی گئی۔ تو عظیم چودھری صاحب، آپ ماشاءاللہ سیاست کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ نگاہ میرے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو باتیں نکل رہی ہیں، جو آ رہی ہیں کہ وہ واپس آ کے ایک مرتبہ پھر اس ملک کے وزیر خزانہ بن جائیں گے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مقدمات کی شکل میں ایک انبار لگا ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب پر۔ میں کسی وقت موقع ملا تو اسحاق ڈار صاحب کی انکوائری کے کچھ ایسے حصے جو آج تک سامنے نہیں آ سکے، میں اس پہ ہی بات کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے میں کسی اور وقت میں وہ بات کروں۔ لیکن عظیم چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا
اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے کی وجہ یہی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک خاص مدت تک ہی وزیر خزانہ رہ سکتے تھے، یا پھر اسحاق ڈار نے آ کے جو معیشت کی جو حالت بگڑی ہوئی ہے اس کو سنوارنے کے لیے اسحاق ڈار کو واپس لایا جا رہا ہے؟ کیا کہو گے آپ؟ بہت شکریہ ستار خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اچھا انداز بیاں دے، آپ کی زبان میں اثر ہو اور آپ لوگوں کو اسی طرح متاثر کرتے رہیں۔ خان صاحب، صورت یہ ہے کہ جب رپورٹر کے سامنے سے کوئی چیز گزرتی ہے اور اس کی حس جاگ رہی ہو تو وہ اس کو گریب کر لیتا ہے۔ میں اپنے زمانے کا ایک چھوٹا سا رپورٹر تھا، لیکن میں سٹوری کو گریب کرنے کی عادت ترک کرنے سے آج بھی انکاری ہوں۔ میرے سامنے سے یہ خبر گزری کہ ڈار صاحب سپریم کورٹ میں جو ان کی درخواست ہے اس کو وڈرا کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ اپنے آپ کو حکومت پاکستان اور عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق وہ شخص جس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہو، جب تک وہ عدالت کے روبرو پیش نہ ہو اس وقت تک اس کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ ماضی میں عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک شخص کی خاطر لیجسلیشن کرنے کی بھی کوشش کی، اور وہ تھے بھی ڈار صاحب ہی، کہ اگر کوئی شخص ایک طویل مدت تک یا ایک پرٹیکولر عرصے تک حلف نہیں اٹھاتا قومی اسمبلی کا، سینٹ کا یا صوبائی اسمبلی کا، تو اس کی نشست خالی قرار دے دی جائے، جس کے نتیجے میں چودھری نثار علی خان صاحب جو حلف نہیں اٹھا رہے تھے انہوں نے تقریباً 3 سال کے بعد جا کر حلف اٹھا لیا۔ ڈار صاحب کو سینیٹر بنے ہوئے کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن ڈار صاحب جب سے سینیٹر بنے ہیں وہ سینٹ کے اجلاس میں تو کیا پاکستان میں ہی موجود نہیں تھے، تو انہوں نے حلف کہاں سے لینا تھا؟ اب اس کا مطلب یہ تھا اس خبر کو دیکھنے کے بعد کہ یہ تلاش کیا جائے کہ ایسا کیا ہوگا اگر ایسا ہو۔ تو یہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے 91 کی دفعہ کے تحت وزیر اعظم کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو وفاقی کابینہ میں وزیر کے طور پر 6 مہینے کے عرصے کے لیے وزیر مقرر کر سکتا ہے، اور وہ وزیر حلف بھی اٹھاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے گا تو یا تو وہ قومی اسمبلی کا رکن بن کر واپس آئے وزیر بننے کے لیے، یا سینٹ کا رکن بن کر واپس آئے وزیر بننے کے لیے۔ مفتاح اسماعیل ایسی صورتحال سے دو چار ہیں کہ ان کے ایم ایل اے بننے کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا، اور سینٹ کی کوئی سیٹ ایسی مجھے نظر نہیں آتی جہاں سے وہ جیت سکیں، اس لیے وہ 26 اکتوبر کو اپنے منصب سے خود ہی الگ ہو جائیں گے۔ ان کے الگ ہونے کے بعد یا تو وہ ایک مشیر بن سکتے ہیں وزیر اعظم کے، لیکن وہاں کانسٹیٹیوشن وزیر اعظم پر یہ پابندی لگاتا ہے کہ وہ 5 سے زیادہ مشیر نہیں رکھ سکیں گے۔ انہوں نے جو مشیر رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے حلیفوں میں سے رکھے ہوئے ہیں، کسی ایک کی اگر وہ منت کریں گے کوئی نئی سودے بازی ہوگی تو مفتاح اسماعیل ممکن ہے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہو جائیں، ادروائز اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تو پہلی درجنوں کے حساب سے ہیں، ایک اور ہو جائیں گے، لیکن وزارت کیا جو منصب ہے وہ خالی ہو جائے گا۔ جس وقت اسحاق ڈار صاحب آ کے عدالت میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، بہت ممکن ہے کہ عدالت ان کو جیل بھیج دے اور اس کے بعد ان کی ضمانت کا ایک سلسلہ شروع ہو، لیکن اس ضمانت سے پہلے اس بات کا امکان موجود ہوگا کہ چیئرمین سینٹ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اگر وہاں اجلاس ہو رہا ہوگا سینٹ کا، جو ہو سکتا ہے کسی بھی وقت حکومت بلوا سکتی ہے، تو وہ وہاں آرڈر جاری کر سکتے ہیں، پروٹیکشن آرڈر، کہ اسحاق ڈار جو فلاں جیل میں بند ہیں
उनको असेंबली में पेश किया जाए अच्छा ताकि वो अजीम चौधरी अपना साहब, ये ओहदे का एक हमारा जो वक्त होता शो का, उसमें एक चीज़ होती है कि हमने ब्रेक भी लेनी होती है। ब्रेक हमें मजबूर करती है कि हम बातों को मुनक़ता कर दें, हम बातों को रोक लें या बातों को पूरा ना होने दें। ये आप भी समझते होंगे कि टीवी में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज़ होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।